نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شرط اتنی سی ہے ملاقات میں اپنی، شرط اتنی سی ہے ملاقات میں اپنی، موضوع شیخ الاسلام کی بات رکھ لیتے ہیں۔ شرط اتنی سی ہے ملاقات میں اپنی، موضوع شیخ الاسلام کی بات رکھ لیتے ہیں۔ نہ چھوڑیں گے کبھی دامن ان کا، اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ نہ چھوڑیں گے کبھی دامن ان کا، اس ہاتھ پہ ہم ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ حاضرین محترم، آج ہم سب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہیں، اور اس کے ساتھ میرے عظیم قائد مفکر اسلام، مفسر قرآن، مجدد عصر حاضر قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی 73ویں سالگرہ میں ہم سب آپ اور میں جمع ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے سالانہ امتحانات کی دعائیہ تقریب میں بھی جمع ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس اللہ کے ولی کے صدقے آپ کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے۔ جو کچھ کمیاں آئے گی وہ اللہ پاک ان عظیم ہستی کے صدقے آپ کو امتحانات میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، میں اور آپ ایک تعارف کے محتاج ہیں۔ آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ اور میں تعارف کے محتاج ہیں، مگر قربان جائے تعارف خود شیخ الاسلام کا محتاج ہے۔ آپ اور میں تعارف کے محتاج ہیں، آپ اور میں تعارف کے محتاج ہیں، قربان جائے اس ڈاکٹر طاہر القادری پر کہ تعارف اسی کا محتاج ہو گیا، تعارف اس کا محتاج ہو گیا۔ حاضرین محترم، آج جس کا دل کرتا ہے طاہر القادری پہ فتوے لگانے سے کر دیتا ہے، جسے کوئی مسجد میں امام رکھنے کو تیار نہیں، کوئی مؤذن رکھنے کو تیار نہیں، کوئی صفائی کرنے کے لیے مسجد میں رکھنے کو تیار نہیں، جس کا دل کرتا ہے طاہر القادری پہ فتوے لگانے سے کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھ لے، میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر دور میں ایک مجدد آتا ہے۔ بولیے کون؟ مجدد آتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین پر جو گرد و غبار آیا ہوا ہوتا ہے اس کو گرد و غبار کو صاف کرتا ہے۔ لوگ آج ابھی سوچ و بچار میں پڑے ہیں کہ پتہ نہیں مجدد مشرق سے آئے گا، مغرب سے آئے گا، شمال سے آئے گا، جنوب سے آئے گا۔ انہیں بتا دینا چاہتا ہوں مجدد آئے گا نہیں، مجدد آ گیا ہے۔ مجدد آئے گا نہیں، مجدد آ گیا ہے، بس اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، روزانہ پیدا نہیں ہوتے۔ یہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اس کے بعد اگر کوئی مجدد آیا 100 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک اگر ہمیں چاہتا پہلے بھیج دیتا، یا طاہر القادری کے اس دور کے بعد بھی بھیج دیتا، مگر قربان جائے ہم اللہ پاک نے ہمیں اس دور میں پیدا کر دیا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے۔ حاضرین محترم، یہ تحریک معراج القرآن
صرف طاہر القادری کی جماعت نہیں ہے، یہ اپنے ذہنوں سے سوال آج ختم کر کے جائیں، یہ منہاج القرآن صرف طاہر القادری کی جماعت نہیں ہے۔ تمہیں نہیں معلوم یہ منہاج القرآن کے سرمایہ بیٹھے ہیں، ادھر بھی منہاج القرآن کے سرمایہ بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ طاہر القادری پر فتوے اتنے نہیں لگے، اتنے فتوے لگے ہیں، طاہر القادری کے مخالفت میں مضمون اتنے نہیں لکھے گئے، اتنے مضمون لکھے گئے، طاہر القادری کے خلاف کتابیں اتنی نہیں لکھی گئی، اتنی کتابیں لکھی گئی، طاہر القادری کے خلاف کوئی ایک لیکچر نہیں دیا گیا، روزانہ کی بنیاد پر طاہر القادری کی مخالفت میں لیکچر دیے گئے، لوگوں نے طاہر القادری کی مخالفت جتنی کی، مگر اللہ پاک نے اتنا زیادہ مرتبہ دے دیا۔ لوگوں نے جتنا دبانے کی کوشش کی طاہر القادری کو، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا مقام دیا کہ اس مقام تک آج پہنچ بھی کوئی نہیں سکتا۔ صرف آخری واقعہ سنا کر اجازت چاہوں گا، اس سے ایک پہلے 2018 کی بات ہے، اس وقت میں ادھر میٹرک میں ہمارے صاحب کے بعد میٹرک پڑھ رہا تھا، اور ایک لڑکا تھا، بات ہو رہی تھی سیاسی طور پر، اس نے کہا کہ کوئی ایسا پاکستان میں لیڈر نہیں ہے جو پاکستان کا قرضہ اتار سکے۔ میں نے کہا حافظ صاحب، وہ کسی دوسری تنظیم سے تعلق تھا، میں نے کہا آپ کی اپنی اجتہاد ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ایسا لیڈر رکھا ہے جو ملک کے سارے قرضے اتار سکتا ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا ہے؟ میں نے کہا سن، حکومت کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے، مگر طاہر القادری کا تعلق امت غزہ کے ساتھ ہے۔ تعلق کا فرق ہوتا ہے، تعلق اگر تمہارا تعلق امریکہ تک پہنچا سکتا ہے تو ہمارا تعلق بھی گنبد خضرا تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ آخری واقعہ، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طاہر القادری کون ہے، آج بتا دینا چاہتا ہوں کہ طاہر القادری کون ہے۔ حاضرین محترم، ایک بہت بزرگ گزرے ہیں، حافظ غلام محمود چشتی صاحب، کراچی کے بزرگ تھے، انہیں ایک بار نہیں 300 مرتبہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ بولے کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ وہ کراچی کو چھوڑ کر اعتکاف، ماہ رمضان بھی آنے والا ہے، اعتکاف میں منہاج القرآن، ادارہ منہاج القرآن لاہور میں اعتکاف کے لیے آتے تھے وہ بزرگ۔ 300 مرتبہ زیارت ہوئی ہے، اعتکاف کے لیے لاہور آتے ہیں۔ ان کے مریدوں نے پوچھ لیا کہ حافظ صاحب، آپ کراچی کو چھوڑ کر، کراچی کوئی اتنا شہر تھوڑی ہے، کوئی لودھا بھاولپور تھوڑی ہے، اتنا بڑا شہر ہے، وہ صوبہ بھی ہے، آپ ادھر چھوڑ کے لاہور کیوں جاتے ہیں؟ آپ ہمیں ادھر بڑے بڑے اولیاء ہیں، نیک ہیں، آپ ادھر چھوڑ کے طاہر القادری کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ طاہر القادری کے پاس ہے کیوں؟ آج تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی مولوی کی بات ہوتی تو اعتراض ہو سکتا تھا، اگر کوئی قاری کی بات ہوتی تو اعتراض ہو سکتا تھا، اگر مجھ جیسے گنہگار کی بات ہوتی تو اعتراض ہو سکتا تھا۔ ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ طاہر القادری کا مقام کیا ہے۔ حاضرین محترم، لوگ آ گئے، اس کے مریدین، پوچھا کہ طاہر القادری کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس ہے کیا؟ آپ نے فرمایا اچھا آج نہیں، تم کل آنا، میں تمہیں کل بتاؤں گا طاہر القادری کا مقام کیا ہے۔ آج نہیں، کل آنا، میں تمہیں بتاؤں گا طاہر القادری کا مقام کیا ہے۔ آپ کے بیٹے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور آپ آج یہ فیصلہ کر لیتے، آپ نے ایک دن کا انتظار کیوں کیا؟ ایک دن کا انتظار کیوں کیا؟ آپ یہ فیصلہ آج بھی کر دیتے۔ آپ نے فرمایا یہ سوال اتنا نہیں تھا، یہ سوال اتنا تھا، میں نے چاہا جو میرے دل میں ہے، دل کی بات نہ بتاؤں، حضور سے ملاقات ہوگی، حضور جو فرمائیں گے پھر وہی بتاؤں گا، پھر بتاؤں گا طاہر القادری کا مقام کیا ہے۔ حاضرین محترم، وہ بزرگ جنہیں 300 مرتبہ
حضور کی زیارت ہوئی تھی، رات سوتے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضور جلوہ گر ہے، حضور تشریف فرما ہے۔ اس نے سوال کیا پہلا، آقا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ آقا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا آپ کی۔ عرض کی آقا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ 300 مرتبہ زیارت ہوئی ہے اس بزرگ کو۔ حضور نے فرمایا اتنی محبت کرتا ہوں، حضور نے فرمایا اتنی محبت کرتا ہوں۔ اصل تو دوسرا سوال پوچھنا تھا۔ عرض کیا آقا کل میرے پاس کچھ شخص آئے تھے یہ پوچھنے کہ طاہر القادری کا مقام کیا ہے۔ آقا آپ خود بتا دے طاہر القادری سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ قربان جاؤ اس شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری پر حضور نے استراحات کیے ہوئے تھے، حضور نے استراحات کر دیے۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ نہیں آئی لگتا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ حاضرین محترم، اس بات پر میں ایک بات توجہ دلانا چاہوں گا۔ میں نے بات کی ہے، آپ نے اس طرف فوکس نہیں کیا۔ حاضرین محترم، 300 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اتنی محبت ہے تجھ سے، اتنی محبت ہے، یہاں پر سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حاضرین محترم، اگر اس سے اتنی محبت تھی تو حضور نے 300 مرتبہ زیارت سے شرف یاد کیا۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں جس سے اتنی محبت ہوگی کتنی زیارت کروائی ہوگی؟ ارے سوچا نہیں ہے تم نے، دیکھا نہیں ہے؟ اتنی جو محبت کرتے ہیں حضور، کوئی ایسا مہینہ ملا ہوگا، کوئی ایسا دن ہوگا جس مہینے میں حضور نے اپنا دیدار نہ کرایا ہو۔ آخری شے، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ میرے آخری سانس قبلہ آپ کے ہیں، میرے آخری سانس قبلہ آپ کے ہیں۔ اس دل پہ سارے اختیار قبلہ آپ کے ہیں، اس دل پہ سارے اختیار قبلہ آپ کے ہیں۔ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ تو نیند نہیں آتی، سو جاؤ سو جاؤ تو نیند نہیں آتی۔ نیند آ جائے تو پھر سارے خواب آپ کے ہیں، نیند آ جائے قبلہ سارے خواب آپ کے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے قائد مجدد عصر حاضر قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو عمر خزی عطا فرمائے، اور ان شخصیات کا، اللہ کے ولی کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے۔ اور اللہ پاک ان نیک ہستیوں کا ذکر کیا ہے، ان نیک ہستیوں کی واسطے سے اللہ پاک آپ کو امتحانات میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ جو کمیاں رہ گئی پڑھائی میں، اللہ پاک اس لیڈر کے صدقے، میرے قائد کے صدقے اللہ پاک آپ کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔